السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ مفتی صاحب بول رہا ہوں، کال کیا تھا نا آگرہ سے۔ جی ابھی ایسا لگ رہا تھا آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی، میں نے کئی سوال کرنے کی کوشش کری، آپ کو آواز نہیں آ رہی۔ چلو ٹھیک ہے، تو وہ ساری بات گھما پھرا تھا، ساری باتوں کا نچوڑ یہی ہے کہ بھائی ہم کسی کے رد میں نہیں کام کر رہے، ہم کسی کے دفاع میں کام کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر کچھ باتیں ہمیں ایسی لگتی ہیں کہ یہ باتیں مولانا صاحب کی غلط ہے تو ہم اس کو غلط ہی کہتے ہیں۔ اب وہ کیمرے والا موبائل، ٹھیک ہے، کیمرے والے موبائل سے نماز نہیں ہوتی، یہ جو انہوں نے اپنا ایک نظریہ جو بنایا ہے تو ہم اس کے بھی خلاف ہیں۔ مولانا صاحب نے بول دیا میں کیمرے میں نماز نہیں ہوتی، تو کیا ہم نے کیمرے موبائل توڑ دیے، پھوڑ دیے، جیب میں لے کے ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں نا؟ کیوں بقول مولانا الیاس گھومن صاحب فضائل ہمیں تبلیغ کے مرکز سے ملیں گے اور مسائل ہم کو دارالعلوم دیوبند سے ملیں گے۔ ہاں، تو ہم مسائل کو فضائل کی جگہ سے نہیں لیتے، اگر فضائل کی جگہ سے کوئی مسئلہ بھی آئے تو ہم اس کو مسائل کی فیلڈ میں اس کو پرکھتے ہیں کہ مسائل والے کیا کہتے ہیں۔ ہاں، ہم مسائل والے کیا کہتے ہیں اس کو وہ دیکھتے ہیں۔ تو ہم نے جب مولانا صاحب کی یہ بات سنی کہ مولانا صاحب موبائل کو رکھنے کو ناجائز قرار دیتے ہیں اور اس کے استعمال کو اور اس کو رکھ کر نماز پڑھنے کو ایسا کہتے نماز نہیں ہوتی، تو ہم نے جب یہ مسئلہ فضائل کے فیلڈ میں سنا تو ہم نے اس کو مسائل کے فیلڈ میں جا کر اس کی ہم نے تفتیش کی، اس کی تحقیق کی، تو ہم کو یہ پتہ چلا کہ نہیں، فضیلت آئیں گی تبلیغ کے مرکز سے اور مسائل آئیں گے یہ کہاں سے؟ ہمارے دارالعلوم دیوبند سے آئیں گے۔ تو ہم نے دارالعلوم دیوبند کے مسئلے کو ہی مانا، ہم نے مسئلہ جو فضائل کی فیلڈ سے نکلا اس مسئلے کو ہم نے نہیں مانا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو آج اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مولانا صاحب کی ہر غلطی کو بھی صحیح قرار دے رہے تو وہ غلطی پر ہے، یہ تو ہمارے اوپر ایک الزام ہے نا۔ مولانا صاحب نے جو چیز غلط کی ہم اس کو غلط کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اب دیکھو وہ رفع یدین والا مسئلہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، رفع یدین جو جنازے کی نماز میں مولانا صاحب نے رفع یدین کیا تھا، ہم تو احناف کے مقلد ہیں، ہمارے یہاں پر رفع یدین نہیں ہے، ہمارے یہاں نہ کرنا سنت ہے، غیر مقلدوں کے یہاں کرنا سنت ہے، غیر مقلدوں کو چھوڑی، چلو تینوں امام جو ہے ان کے یہاں پر کرنا سنت ہے، وہ ان کا اجتہاد، ہمارے یہاں پر نہیں کرنا سنت، یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسلک ہے، مسلک احناف ہے۔ اب مولانا صاحب نے اگر جنازے نماز میں اگر کیا کر لیا، رفع یدین اگر کر بھی لیا تو اس کو ہم یہ دیکھیں گے بھائی یہ رفع یدین کرنے سے نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور کیا یہ رفع یدین کرنے سے کوئی بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر گمراہی کے فتوے لگاؤ۔ تو ہم نے جب اس کو پرکھا تو ہم نے یہ پایا کہ اگر کوئی حنفی مسلک کا آدمی اگر رفع یدین کر لیتا ہے تو اس کی نماز ہوں گی نہیں ہوں گی، تو سارے مکتب فکر سے یہی جواب ملا کہ نماز تو بہرحال ہو گئی پر حنفی کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر ہم نے تبلیغ کے مرکز سے جو مسئلہ نکلا تھا رفع یدین کا، ہم اس کو نہیں مانا، ہم نے اس مسئلے کو مانا جو ہمارا جو مسائل کا جو مرکز ہے دارالعلوم دیوبند، اس کو مانا کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے، مسلک احناف کا فتویٰ یہ کہ جنازے کی نماز میں رفع یدین نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اور تبلیغ کے مرکز جب مسئلہ نکلا تو ہم نے اس مسئلے کو نہیں مانا، کیونکہ ہم مولانا الیاس گھومن نے جو ہم کو جو ایک طریقہ بتایا، جو رول اور جو کنڈیشن جو بتائی، جو ضابطہ بتایا، اس پر وہ قائم ہے کہ فضائل مرکز سے لو اور مسائل کہاں سے لو، دارالفتہ سے لو۔ تو ہم نے مسائل کو دارالفتہ سے لیا، اور اگر مرکز سے کوئی مسئلہ نکلا تو ہم نے اس مسئلے کو مانا تھوڑی نا۔ جی اچھا، یہ بول رہا تھا میں جیسے کہ ہمارا جو تبلیغ کا کام ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، لیکن ایک جو تمہارا ساتھی ہے مولانا ہے ہمارے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جیسے کہ جو صحابہ جو اللہ کے راستے میں نکلا کرتے تھے وہ الگ راستہ تھا، اور یہ جو ہم تبلیغ کا کام کرتے ہیں یہ وہ راستہ نہیں، الگ راستہ ہے۔ دیکھو اصل میں یہ جو اعتراض ہے یہ اعتراض بریلویوں کا اور غیر مقلدوں کا۔ ایک زمانے میں اس طرح کے اعتراضات تبلیغ کے اوپر غیر مقلد اور بریلوی کیا کرتے تھے، تو ہمارے جو متقدمین جو علماء ہے، جو متاخرین علماء ہے، جیسے قاری طیب صاحب ہے، شیخ زکریا صاحب ہے، اور حکیم الامت مفتی محمود الحسن گنگوئی صاحب ہے فتاوی رحیمیہ والے، کفایت المفتی والے مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب ہے، اور مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رحیمیہ والے، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر ان اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔ مولانا محمود الحسن گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت تفصیلاً اس کا جواب دیا ہے، اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے جوابات لکھے ہیں۔
اصل میں بات کیا ہے پتہ ہے کہ اصل چیز ہے دعوت. صحابہ اکرام جب کبھی نکلے اللہ کے راستے میں تو وہ دعوت کی نیت سے نکلے, کسی کی گردن مارنے کے لیے, کسی کی بہو بیٹی کو یتیم اور بیوہ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے. آپ بات کو سمجھے. ہاں, اگر کبھی سامنے والا جس کو دعوت دی جا رہی وہ اتنا متشدد ہے کہ وہ اللہ کی بات کو نہیں مان رہا, اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مان رہا, کیونکہ زمین تو اللہ کی ہے, زمین اللہ کی ہے تو حکمرانی بھی اللہ کی چلے گی, راج بھی اللہ کا چلے گا, حکم اللہ کا چلے گا. اور اگر کچھ لوگ اگر نہیں مانتے ہیں تو ان کے خلاف اعلان جنگ ہے. اور وہ اعلان جنگ اس وجہ سے اعلان جنگ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے کلمے کو نہیں مانا. آپ بات سمجھ رہے, لیکن پہلے ان پر دعوت پیش کی جائے گی. دیکھو تاریخ آپ پڑھیے, بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ دعوت دی, انہوں نے دعوت قبول کر لیا اور میدان فتح ہو گیا, جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی. تو اصل تو کیا ہے, اصل تو اسلام ہے نا. تو صحابہ اکرام کے زمانے میں اللہ کے راستے میں جو نکلا جاتا تھا وہ اسلام اور دعوت کے لیے ہی اسلام کی دعوت کے لیے ہی نکلا جاتا تھا. لیکن آگے حالات ایسے پیدا ہوتے تھے کہ اگر سامنے والا نہیں مانتا تھا اور جنگ پر آ جاتا تھا تو وہاں پر جہاد کی نوبت آتی تھی, پھر جہاد کیا جاتا تھا. اس زمانے کے اندر بھی جو اللہ کے راستے میں جو نکلا جا رہا ہے یہ بھی مطلب اللہ کے دین کی دعوت کے لیے نکلا جا رہا ہے. لیکن آج کا زمانہ اتنا فتنوں کا زمانہ ہے کہ ہم غیروں کو کیا دعوت دیں گے. ہمارے مسلمان بھائی اسلام اور دعوت, ایمان اور اسلام سے دور ہے. جی جی. ہاں, اس کی مثال ایسی ہے میرے بھائی, اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کے سامنے ایک گدھا مر رہا ہے اور ایک بکرا مر رہا ہے, آپ کس کو کاٹو گے؟ تھوڑی سی بات ہے کہ آپ بکرے کو کاٹو گے نا. ہاں, کیونکہ بکرا حلال ہے اور گدھا حرام ہے. تو آج آپ کے سامنے ہندوستان کے اندر کافر لوگ بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, لیکن ایک مسلمان خود نمازیں نہیں پڑھتا, اس کی زندگی میں دین نہیں, وہ بے دینی کی زندگی گزار رہا ہے, اسلام سے دور ہے, ایمان سے دور ہے, کلمہ تلاوت سے دور ہے, نبی کی سنتوں سے دور ہے. تو ایسے وقت میں آپ مجھے بتائیے, آپ کافروں کو دعوت دیں گے, اسلام اپنے مومن بھائی کو دعوت دیں گے؟ مسلمان کو دیں گے. تو یہ قرآن سے بھی ثابت ہے, وہ انذر عشیرتک الاقربین. اللہ کے نبی کو سب سے پہلے کیا ہوا تھا کہ پہلے اپنے اقربا کو کیا کیجئے, اپنے جو قریبی ہے ان کو دعوت دیجئے. تو اس آیت کا اگر عموم اگر آپ دیکھیں تو اقربا کے اندر سارے لوگ آتے ہیں, اقربا کے اندر رشتہ دار بھی آتے ہیں, دوست و احباب بھی آتے ہیں, اور مسلمان ایک مسلم دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نا. انما المسلمون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. یہ قرآن کی آیت جو ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمان بھائی بھی ہمارا قریبی ہے, تو ہم کو دعوت پہلے اپنے مسلمان بھائی کو دینا چاہیے کہ یہ خود 100% دین کے اوپر نہیں ہے, اور پھر غیروں کو دعوت ہے. دعوت و تبلیغ میں نکلنے سے ہم یہ نہیں کہتے کہ دعوت صرف ایمان والوں کو, غیر مسلموں کو دعوت نہیں ہے. لیکن آج ہم ایسے ماحول میں اگر جی رہے ہیں کہ اس ماحول کے اندر ہمارے 50-60-70% اسلام لوگ, ایمان والے لوگ ہی اسلام سے دور ہیں. اور ہاں, میں آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ آج اگر ہندوستان کے اندر جتنے مسلمان ہیں, جتنے بھی 3 کروڑ 4 کروڑ کتنے مسلمان ہیں, 3 ارب 4 ارب جو بولتے ہیں, کتنے ہاں کتنے کروڑ مسلمان ہیں, اتنے مسلمان اگر ایمانیات پر آ جائے, اسلامیات پر آ جائے, اور اپنی زندگی کو ایمان اور اسلام کے سانچے میں ڈھال دے, تو پھر ان کو دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. پھر ہم غیروں کے اوپر کیا کریں گے, محنت کریں گے. لیکن ہم اس چیز کا انتظار بھی نہیں کر رہے نا. ہمارے کچھ علماء تو کافروں کے اوپر ہی محنت کر رہے ہیں, کر رہے نہیں کر رہے. غیر مسلم مولانا کلیم صاحب صدیقی ہے, تو کر رہے نہیں کر رہے. پھر مولانا وہ صلاح الدین سیفی صاحب ہے, اور بھی بہت سارے مطلب شہروں کے اندر ان کے مطلب مرکز چلتے ہیں. یہ مسلم اسٹوڈنٹ جو رشتہ کی طرف جا رہے ہیں ان کی روک تھام کا کام بھی کر رہے ہیں, اور جو غیر مسلم ہم سے جو متاثر ہے ان کی اصلاح کی اور ان کی ایمان کی فکر بھی کر رہے ہیں. کر رہے نہیں کر رہے. ہاں, ہر کالج کا ہر شہر کے اندر کالج اسٹوڈنٹ کے اندر باقاعدہ یہ جا کر محنتیں کر رہے ہیں. تو ہم تو اس کا بھی انکار نہیں کر رہے نا. لیکن ایک بندہ غیر مسلم کو دعوت دینے جا رہا, وہ خود اسلام پر مکمل نہیں ہے, تو غیر مسلم کیا ہے, ارے تو پہلے 5 وقت کا نمازی تو بند, پھر مجھے اسلام کی دعوت دے. کیا رہے گا, ہوا ہے ایسا. کچھ غیر مسلم میرے پاس آتے کہتے کہ بھائی تم مسلمان بولتے, لیکن یار تمہارے مسلمان لوگ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے, جو کہ تمہارے مذہب کی بنیاد جس کو کہا گیا ہے, اساس اور بنیاد کہا گیا ہے, وہی نہیں پڑھتے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا, وہ غیر مسلم تھا لیکن وہ اسلام کا نالج بہت رکھتا تھا. یار لیکن تمہارے لوگ یار فجر کی نماز نہیں پڑھتے, یار فجر کی نماز کے تعلق سے تمہارے قرآن میں تمہارے نبی نے پیغمبر نے ایسا بولا ہے ویسا بولا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ آج 100% مسلمان ہی اسلام کے اوپر نہیں ہے. اب ہم غیر مسلموں کو دعوت دیں گے, اس کا کیا فائدہ ہے؟ جب ہمارے گھر میں آگ لگی تو باہر والوں کی آگ بجھا کر کیا فائدہ؟ پہلے اپنے گھر کی آگ بجھانا ہے نا.
جی سر حضرت یہ بولا تھا میں جیسے کہ ہمارے یہ کام تو اللہ کا راستہ وہی والا ہے نا جو صحابہ کا تو اللہ کا راستہ تھا. بالکل وہی راستہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت جی جو ہے ہمارے مولانا صاحب کے اوپر ایک کہا کہ جو فرض عین قرار دیا ہے اس کام کو, تو ایک مولانا یہ بھی کہہ رہے تھے, مولانا نہیں, مولانا کی فن ہے, مطلب وہ طالب علم ہے, انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے جو اس کام کو فرض عین قرار دے وہ جو ہے جاہل ہے. اچھا ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, چلیے فرض عین قرار دے اٹھائے. مولانا طارق جمیل صاحب, ان کی کتاب چل رہی ہے, 2-4 کتابیں ان کی. وہ کتاب کا نام اللہ کے راستے کی حیرت انگیز کارگزاریاں یا ایسے کچھ نام ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے لکھا ہے اور جواب دیا ان لوگوں کو کہ جو یہ اعتراض کرتے تھے یہ کام تو نفل ہے, مستحب ہے, نفل ہے, مستحب ہے, فرض نہیں ہے. تو مولانا طارق جمیل نے اس کو اس طرح ثابت کیا ہے کہ اگر سنت مٹ رہی ہو تو اس سنت کو زندہ کرنا سنت ہے, واجب اگر مٹ رہا ہو تو اس واجب کو زندہ کرنا واجب ہے, اور اگر فرائض اگر مٹ رہے ہو تو فرائض کو زندہ کرنے کی محنت بھی فرض ہے. تو آج فرائض مٹ رہے نہیں مٹ رہے جی. آج لوگ آج گرمی کا مہینہ گیا, گرمی کے مہینے میں رمضان آیا تھا. میں آپ کو بتاؤں میرے پاس 70% کارگزاری ایسی آئی کہ نوجوان روزے میں رکھ رہے, بہت دھوپ ہے, برداشت نہیں ہوتا, پیاس نہیں بجھتی, پیاس لگتی ہے, یہ ہوتا تو ہوتا. 70% مسلمان روزے نہیں رکھ رہے تھے, فرائض مٹ رہے نہیں مٹ رہے. آپ نمازوں کا حال دیکھیے, نماز تو فرض عین ہے نا, آج صرف جمعہ اور عید کی پابندی ہے امت کے پاس, جمعہ اور عید اور شب قدر شب برات کی پابندی ہے. اس کے علاوہ جو دیگر ایام ہے ان میں فرائض چھوٹ رہے نہیں چھوٹ رہے, تو اس فرض کو زندہ کرنے کی محنت فرض ہوئی نہیں ہوئی. تو مولانا طارق جمیل صاحب اس طرح سے سمجھاتے ہیں. تو اصل یہ ہے ان کا ذہن, جیسے کہ وہ مولانا جو طالب علم ہے وہ ہمارے مدرسے میں پڑھتے ہیں اور ہماری جہلیت کے ہیں, ان کا ذہن خواب کون کر رہا ہے, تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, کون کیسے معلوم کیا, کیسے ناقص مطالعہ, آدھی ادھوری باتیں اور ناقص مطالعہ ذہنیت کو خراب کرتا ہے. دیکھو اعتراض آدمی کرتا ہے نا 2 وجہ سے کرتا ہے, ایک تو لا علمی کی وجہ سے کرتا ہے, ایک تو بغض و عداوت کی وجہ سے کرتا ہے. تو اگر کوئی اعتراض کا شکار ہے یا تو وہ لا علمی کی وجہ سے کر رہا ہے یا تو وہ بغض اور عداوت کا شکار ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ جیسے بتا رہے ہو کہ ہمارے یہاں ایک طالب ایسا کر رہا ہے, تو اس طالب علم کی کوئی غلطی نہیں ہے, اس طالب علم کا ابھی مطالعہ ناقص ہے. ٹھیک ہے, مطالعہ اس کا ناقص ہے, اس کی تحقیق ابھی ناقص ہے. سارے حالات حاضرہ, سارے اپڈیٹس, سارے حالات حاضرہ کے اپڈیٹس نہیں ہے اس کے پاس, اور وہ آدھی اور ادھوری باتوں کو لے کر ایک ذہن بنا رہا ہے اپنا. اب میں اگر آپ کو یہ بولوں ارے یار مولانا صاحب نے ایسا بولا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ جہنمی, تو مولانا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ جہنمی, انہوں نے یہ کہا کہ جو اللہ کے جو امیر کی اطاعت نہ کرے وہ جہنمی. اور حدیث کے اندر آتا ہے من عصا امیری فقط عصانی, کہ جس نے میرے امیر کی اطاعت نہیں کی, نافرمانی کی, اس نے میری نافرمانی کی. اور نبی کی نافرمانی کرنے والا جہنمی ہوگا کہ جنتی ہوگا؟ تو مولانا صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ میری اطاعت کرو, مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر کی اطاعت کرو. آج اگر مولانا صاحب مر جائے, کوئی دوسرا امیر اگر بن جائے, تو اس کے اوپر وہی حکم لاگو ہوگا کہ امیر کی اطاعت. مولانا صاحب نے وہاں جو جملہ کہا وہ امیر کی اطاعت کے تعلق سے کہا ہے, لیکن یا اس کو ایسا ڈیزائن دیا گیا کہ دیکھیے مولانا صاحب ایسا بول رہا ہے کہ میری اطاعت کرو گے تو کیا ہوگا, تم اطاعت نہیں کرو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے. چلو میں اس کی ایک مثال ثابت کرتا ہوں. غیر مقلد اور بریلوی لوگوں نے مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, بڑے فقیہ تھے اپنے زمانے کے اور رد باطل میں بہت کام کیا ہے. ان کے اوپر غیر مقلدین نے اعتراض کیا ہے کہ رشید احمد گنگوہی, مطلب وہ ڈائریکٹ نام لیتے مولانا رشید احمد گنگوہی, انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں فتاوی رشیدیہ کے اندر کہ جو میں بولتا ہوں وہ حق ہے, اور اللہ کی قسم میری اطاعت پر ہی نجات کا دار و مدار ہے. میری اطاعت پر ہی نجات کا دار و مدار. جملہ آگے پیچھے ہوں گے, یاد نہیں آ رہے مجھے, ایسا ہی کچھ لکھا ہوا ہے کہ میں جو بھی کہتا ہوں حق کہتا ہوں اور میری اطاعت پر ہی نجات کا دار و مدار ہے. تو حضرت نے کیا کہا, مولانا رشید صاحب نے, میں جو کہتا ہوں حق کہتا ہوں. میں سمجھ رہے, آدمی حق کب کہے گا جب قرآن و حدیث سے اس کو عبور حاصل ہوگا, قرآن و حدیث سے اس کو عبور حاصل ہوگا تبھی وہ حق بات کہیں گا نا. تو حضرت کو قرآن حدیث پر عبور حاصل تھا, ہم نے کہا کہ میں جو کہتا ہوں حق کہتا ہوں, اور اس زمانے میں میری اطاعت پر نجات کا دار و مدار ہے. مطلب اس زمانے میں میری اطاعت کریں گے تو تم نجات پاؤ گے. اب غیر مقلد بریلوی میں اعتراض کرتا ہے کہ اطاعت تو اللہ کے اور رسول کی ہونی چاہیے,
لیکن یہ دیوبندی کہتا ہے، یہ رشید احمد گنگوئی کہتا ہے میری اطاعت کرو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس طرح کی انہوں نے اعتراض کیا۔ اب حضرت کا جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں حق بات کہہ رہا ہوں نا، اب تم میری اطاعت کرو گے مطلب حق بات کی اطاعت کرو گے، تو حق بات کی اطاعت کرنے والا تو جنتی ہوں گا نا، جی جی نجات دہندہ ہوں گا نا۔ حضرت نے پہلے کیا کہا؟ حضرت نے پہلے کیا کہا؟ میں جو کہتا ہوں حق کہتا ہوں، ٹھیک ہے، دیکھو اس جملے کو سمجھے، میں جو کہتا ہوں حق کہتا ہوں، اور اس زمانے میں میری نجات کا دار و مدار میری اطاعت پر ہے، مطلب حق کہنے والے کی اطاعت پر نجات کا دار و مدار ہے کہ نہیں ہے؟ جی۔ لیکن حضرت کے جملے کو بدل دیا گیا اور اس کا ایکسپلینیشن بدل دیا گیا اور اس کو ایسا ڈیزائن دیا گیا جیسا کہ مفتی صاحب یہاں پر نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور وہ وہاں پر آیت پیش کرتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بھائی اطاعت تو اللہ اور رسول کی ہوں گی، اور یہ رشید احمد گنگوئی دیوبندی کہتا ہے کہ میری اطاعت کرو تو نجات پاؤں گے، نعوذ باللہ، یہ گمراہ فرقہ ہے، یہ دیوبندی گمراہ فرقہ ہے، اس طرح کی یہ کامنٹس کرتے ہیں، غیر مقلد بریلوی بھی کہتے ہیں۔ تو یہی چیز، اس چیز کے ہمارے علماء نے بہت جوابات دیے، تو یہی چیز آج مولانا صاحب کا پیش آ رہی ہے۔ مولانا صاحب نے کیا کہا ہے؟ امیر کی اطاعت نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اور فی الحال امیر کون ہے؟ مولانا صاحب ہے نا، وہی تاریخ وہی دور آ رہی ہے۔ ایک زمانے میں مولانا رشید احمد گنگوئی پہ اعتراض ہوا تھا، اس زمانے میں مولانا صاحب کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے۔ اصل کیا ہے نا کہ اپنے لوگ کر رہے ہیں، اس میں تو بریلیوں سے پرابلم نہیں ہے، اپنے لوگ پرابلم بن رہے ہیں۔ بریلوی لوگوں کو بھانڈول مل رہا ہے، کر رہے اپنے لوگ، یہ لوگ اتنے نادار ہیں، ان کو سوشل میڈیا کے اوپر اس چیز کو نہیں چلانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے بریلوی غیر مقلد کو بھانڈول دے دیا۔ اسی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں، اب بریلوی اور غیر مقلد یہ نہیں دیکھے گا یہ شورا والا ہے کہ ہمارا والا، یہ دیکھے گا یہ دونوں دیوبندی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ دونوں انفی ہے، یہ دونوں دیوبندی ہے، یہ دونوں انفی، یہ دونوں دیوبندی، وہ یہی کہیں گا اور یہی کہتا ہے، غیر مقلد بریلوی یہی کہتا ہے۔ اب وہ ہم کو مثال بنا کر پیش کریں گا، دیکھو یہ آپس میں لڑ رہے، اب وہ یہ نہیں دیکھیں گا کہ ان میں کا کون اکبر ہے، کون صحیح بات ہے، کون غلط بات کر رہا ہے۔ باتوں کو بگاڑا جاتا ہے، باتوں کو میرے بھائی باتوں کو بگاڑا جاتا ہے، کہنے والے کا بولنے کا مقصد وہ نہیں ہوتا ہے، سب کا تو لسانی سے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں کہی، ہو سکتا ہے میری باتوں میں کچھ لوگ کیڑے نکال لیں، یہ یار یہ مفتی نے ایسا بولا ویسا بولا، لیکن میرے بولنے کا مقصد وہ نہیں ہوتا ہے نا۔ میرے ایکسپلینیشن کے اندر کچھ باتیں اگر اونچ نیچ ہو گئی، غیر کیا بولتے ہیں نا، ربط اور ضبط کے اندر تھوڑا سا مطلب خطا ہو گئی، الفاظ اوپر نیچے ہو گئے، تو کسی کے الفاظ اوپر نیچے ہو گئے اس پر فتوا نہیں لگایا جاتا میرے بھائی۔ کوئی اگر سینہ ٹھوک کر سامنے آئے کہ میرا عقیدہ یہ، اس کے اوپر کفر کا فتوا لگایا جاتا ہے۔ جی اچھا، ایک چیز پوچھنی تھی، جیسے کہ جو ابھی ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ جو بلند شہر کے اندر ہمارا عالمی اجتماع ہونے جا رہا ہے، یہ اجتماع تو جو ہے بیکار میں کر رہے ہیں، اصل کام کا اجتماع تو اعظم گڑھ میں ہو رہا ہے۔ جو اعظم گڑھ کا اجتماع ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ اجتماع جو صرف اجتماع ہے یا پھر بحث کے طور پر ہو رہا ہے، جو ہے صرف جو اجتماع یہ کر رہے تو ہم بھی کریں گے؟ دیکھو مولانا طاہر حسین غیابی کا نام آپ نے سنا ہے؟ مولانا طاہر حسین غیابی ایک بہت بڑے مناظر گزرے ہیں۔ جی جی جی، ان کے آپ تقاریر سن لیجئے، جب یہ تقلید کے اوپر بات کرتے ہیں نا، تقلید کے اوپر بات، تو وہاں پر یہ ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ حدیثوں پر عمل کر رہا ہے کسی مسلک کے تابع ہو کر، چاروں مسلک میں کسی مسلک کے تابع ہو کر حدیثوں پر اور مسائل پر عمل کر رہا ہے، اور ایک بندہ چاروں مسلک کے مخالفت میں جا کر حدیث پر عمل کر رہا ہے، تو حضرت اس کی مثال ایسی دیتے ہیں مولانا طاہر حسین غیابی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، ان کو صحت عطا فرمائے، بیمار چل رہے حضرت ابھی۔ تو مولانا طاہر حسین غیابی نے اس کو اس طرح سے سمجھایا ہے کہ بھائی ایک بندہ ہے جو کہ ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹری کا کورس کیا ہے، کورس کرنے بعد اس کو سرٹیفکیٹ ملا ہے، پھر وہ کلینک کھول کر بیٹھا ہے، لوگوں کا معالجہ کر رہا ہے، لوگوں کو میڈیسائن دے رہا ہے، دوائی دے رہا ہے۔ اور ایک بندہ ہے جنہیں ڈاکٹری کورس نہیں کیا، اس نے کیا کیا، ساری دواؤں کے نام یاد کر لیا، بخار کی دوا یہ، پین کلر یہ، جلاب لگ جائے اس کی دوا یہ، سردی کھانسی ہو جائے زکام ہو جائے اس کی دوا یہ۔ اب اس نے بھی ایک کلینک کھول کر بیٹھا اور لوگوں کو دوائی دے رہا ہے، اور سیم وہی دوائی، جو دوائی ایک سند یافتہ ڈاکٹر دے رہا ہے، وہی دوائی یہ بغیر سند یافتہ بندہ دے رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے حکومت اس کو چلنے دیں گی؟ نہیں۔ حکومت کی نگاہ میں یہ مجرم ہوا نہیں ہوا؟ جی مجرم ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی۔ تو حضرت اس کو اس طرح سمجھاتے ہیں، ایک بندہ اس زمانے میں اگر صحیح حدیثوں پر عمل کرے
اور یہ سمجھے کہ میں صحیح حدیثوں پر عمل کر رہا ہوں، تب بھی وہ اللہ کی نگاہ میں باغی ہے. کیوں باغی ہے؟ اس وجہ سے باغی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم اولو الامر جو ائمہ ہے، جو مجتہدین ہیں، ان کی اجتہاد کے مطابق تم کیا کرو، عمل کرو. تمہارے اندر اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے، تم اگر عامی ہو، تم مفتی نہیں ہو، عامی ہو، اجتہاد کی تمہاری صلاحیت نہیں ہے، تو جو امت کے جو مجتہدین حضرات تھے ان کے ماتحتی میں رہ کر کیا کرو، سارے مسائل پر عمل کرو. اب 34 ہجری میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ 34 ہجری کے اندر ان چاروں مسلک کے اوپر اجماع ہو گیا کہ اب قیامت تک یہ چاروں مسلک چلنے والے، اور ان چاروں مسلک کو مان کر ہی چلنا ہے. اگر تم حنفی ہو تو حنفی مسلک کے تابع ہو کر چلو، مالکی، حنابلہ، شوافی تو ان سے مطلب تعلق رکھ کر چلو. اب ان سے ہٹ کر جو چلے گا، چاہے وہ صحیح حدیثوں پر عمل کرتا ہو، بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ کیا ہے، زندیق ہے، وہ منافق ہے، وہ بے دین ہے. کیا ہے؟ بے دین ہے. تو اب آپ سمجھیے بلند شہر اور اعظم گڑھ کے اجتماع کو. بلند شہر کا جو اجتماع ہو رہا ہے یہ تبلیغی مرکز کی رہنمائی میں اور اطاعت میں ہو رہا ہے جی. اور یہ جو شورا والے جو کر رہے ہیں اعظم گڑھ کا جلسہ، یہ تبلیغی مرکز کی مخالفت میں ہو رہا ہے. جی جی. بات تو دونوں جگہ ایک ہی ہونے والی ہے، بس سمجھنا ہے. ایک بندہ امام کی تابع داری میں نماز پڑھ رہا ہے اور ایک بندہ آ کے سین کے اندر اپنی اپنی نماز پڑھ رہا ہے. کس کی نماز قبول ہے؟ امام کی تابع داری میں جو پڑھ رہا ہے. ہاں، تو ہم مرکز کے تابع دار ہیں، ہم مرکز کے ماتحت میں جو بھی اجتماعات ہوں گے اس میں شرکت کر رہے ہیں. تم جو مطلب پرسپر جو مطلب اجتماعات کر رہے ہو یہ تم ہر دھرمی کی بنیاد پر کر رہے ہو، تم توڑ کی بنیاد پر کر رہے ہو. کیونکہ شورا جو بنی ہے یہ توڑ کی بنیاد پر بنی ہے. اگر یہ توڑ کی بنیاد پر نہیں بنتی اور شریعت اسلام کے اندر شورا کے تحت ہی اگر سارا پورا اسلام کا دار و مدار اگر ہوتا تو آج دارالعلوم دیوبند یہ نہیں کہتا کہ ہم کو دونوں فریق سے کچھ لینا دینا نہیں، یہ ان کا داخلی مسئلہ ہے. ہم تو شورا والے سے بھی دوری بنائے ہوئے ہیں، ہم تو شورا والے سے بھی کنارہ کش ہے. دارالعلوم تو کبھی کسی پر فتویٰ دینے سے وہ نہیں کیا نا، وہ تو اگر ایسی بات ہوتی ہے حضرت جی میں. جی تو آپ اعظم گڑھ کے اجتماع کو اس نوعیت سے سمجھیے. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امت کو بیوقوف بنا کر وہ اجتماع کیا جا رہا ہے. اور بلند شہر کا جو اجتماع ہو رہا ہے تو جو مطلب ایک سال سے کیا بولتے مولانا الیاس صاحب کے زمانے سے جو اجتماعات ہوتے آ رہے ہیں مرکز نظام الدین کے ماتحت میں، اسی نہج کے اوپر وہ اجتماع ہو رہا ہے. اور یہ شورا والے جو اجتماع جو کر رہے ہیں یہ اپنے ایک الگ نہج کے اوپر کر رہے ہیں. جی. اب اس کا مشورہ کدھر ہوا؟ اب مشورہ ہوا، چلو تم نے اگر مشورہ کیا تو پھر تمہارے مشورے کا امیر کون؟ ابھی تک نہ تم نے مولانا ابراہیم صاحب دیولا کو امیر بنایا، نہ مولانا احمد لاٹ صاحب کو امیر بنایا. اور امیر کے بغیر تو شورا چل نہیں سکتی. تم نے تو کسی کو امیر بنایا نہیں. ابھی تک تم لوگ لکھتے ہو عالمی شورا کے رکن مولانا احمد لاٹ، عالمی شورا کے رکن مولانا ابراہیم دیولا صاحب. تم نے تو کسی کو امیر بنا نہیں، سارے تو اراکین ہیں. اب اراکین کے اندر اراکین میں تمہارا امیر کون؟ تم بنا امیر کے اجتماع کر رہے ہو. جی. ابھی تو ان کی بھی کوئی طے نہیں ہوئی نا کہ شورا کے ممبر یہ ہیں. ابھی تو ان کی کوئی شورا نہیں ہے، کوئی مشورہ نہیں ہے، بنا مشورے کے کام ہو رہا ہے ان کا پتہ لگ گیا. تو وہی تو نا. نہیں مشورہ اگر یہ کر بھی رہے ہیں تو ان کے مشورے میں امیر کون ہے؟ جی تو ایک امیر ہونا چاہیے نا. مفتی زرولی صاحب علم کا سمندر، مفتی زرولی صاحب علم کا سمندر، ان کی تحقیق ماشاء اللہ تحقیق. وہ بندہ جب کہہ رہا ہے کہ شورا کے بنا امیر کے بنا شورائیت ہے ہی نہیں. ایک امیر ہوگا وہی شورا بنائے گا اور شورا کے ماتحت میں کام کرے گا. جی جی. تو اب یہ بتاؤ کہ انہوں نے مطلب کب انہوں نے مطلب اس کا مشورہ کیا؟ ان کا امیر کون؟ جب تمہارا امیر نہیں تو پھر تم نے فیصلہ کیسے لے لیا؟ یہ تو یہی بات ہوگی نا. دیکھو نا 100 روپے کا یہ تو ایسے ہی ہو گیا نا بھائی کہ ایک نماز چل رہی ہے با جماعت امام کے پیچھے اور تم نے آ کے الگ سے اپنی جماعت بنا لی. جی جی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی جی. بس یہی اور کچھ نہیں. کافی فائدہ ہوا آپ کی باتوں سے. جو ہے میرا ذہن تو ماشاء اللہ ایسا نا حضرت جو ہے بات ہے ابھی پتہ کرنی پڑتی ہے. جو اصل ہم سے بھی لوگ ایسے ہماری بستی کے اندر ماشاء اللہ ہمارے پورے علاقے میں ایسا ماحول نہیں ہے، بالکل بھی اس کا بالکل ماحول نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ جو ہے جن سے تعلقات تھے، جیسے ہمارے ایک بھائی ہیں وہ علی گڑھ میں جو ہے پڑھتے تھے تو ان کے تعلقات کی وجہ سے وہ ان کی طرف مائل ہو گئے. جی جی. تو کچھ لوگ ہیں ماشاء اللہ ویسے ہمارے آگرہ میں نہ ہمارے مرکز میں کوئی ایسا ہے، نہ ہمارے جو ہے مسجد اور جماعت میں، نہ ہماری جو ہے کوئی حلقے میں ایسا ہے. لیکن پھر بھی ہمیں سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے نا کہ ہمیں معلوم تو کرنا پڑتا ہے. اچھا اگر آپ سے معلوم کرنی ہو کوئی بات تو اجازت ہے فون کر سکتا ہوں آپ کو؟ ہاتھ مت لگا. جی 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 فون کر سکتا ہوں آپ کو میں اگر اجازت ہے آپ کی؟
ارے کوئی بات نہیں بھائی، تم نے کچھ مسئلہ اگر رہا کبھی تو ابھی تو اتنی تفصیلی بات ہو گئی، اگر بات آپ کو اگر پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ پر کر سکتے ہیں. جی جی. اچھا ایک چیز پوچھنی تھی سر، جیسے کہ آپ کے تعلق سے آپ کی جو ہے کچھ واٹس ایپ کی جو ہے اسکرین شاٹ آپ کی جو ہے فیس بک پوسٹ پر دیکھے تھے، جس میں کافی بدی گالی ہیں. میں اس کے تعلق سے انشاءاللہ آپ سے عشاء بعد بات کرتا ہوں. جی جی.